اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 52 سے 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے پیارے رسول، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر برتن پلید ہو تو اسے پانی سے پاک کرو، اگر کپڑا پلید ہو تو اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اگر جسم پلید ہو اسے بھی پانی سے پاک کرو، اور اگر دل پلید ہو تو اسے درود و سلام سے پاک کرو۔ سبحان اللہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کے دلوں کو پاکیزہ بھی سمجھتا ہوں، معطر بھی سمجھتا ہوں اور پاک بھی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہر مومن مسلمان کا دل پاک بھی ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ تو پاک اور پاکیزہ دل میں سرکار کا درود و سلام بسا ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ سارے مل کے محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ان کے در پہ قیام کافی ہے، ہم پہ اتنا انعام کافی ہے، صبح روشن تمہیں مبارک ہو، ہم کو طیبہ کی شام کافی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے بڑے آگے، مجھ کو میرا امام کافی ہے، لاکھ اپنا سلام کچھ بھی نہیں، ان پہ رب کا سلام کافی ہے۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حشر کے دن ایک شخص روئے زمین کے برابر نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ روئے زمین کے برابر نیکیاں لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روئے زمین کے برابر نیکیاں واپس اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ اے مالک، اے خالق، یہ تو ساری کی ساری نیکیاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نہیں جانتا کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں تھیں؟ بندہ عرض کرے گا تو پھر یہ واپس میرے پہ ہی مار دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس نیکی میں میرے پیارے حبیب پہ درود و سلام نہ ہو وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ تو اپنی نیکیوں کو بھی پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی نیکیوں کو بھی پاک اور صاف کرنے کے لیے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا جائز۔ تو محبت کے ساتھ سارے کوئی زبان خاموش رہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اور جب آپ دعا مانگتے ہیں، دعا عرش اور فرش کے درمیان لٹک جاتی ہے، پہنچ نہیں پاتی جب تک آپ مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اب دعا بھی تب تک حضور تک اللہ تک پہنچتی ہے جب تک آپ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک ایسا درود و سلام پڑھیے کہ پتہ چلے کہ ایک کڑانی بلوچاں کے آقا کے غلام، آقا کے نوکر، سارے صاحبان محبت بھی ہیں، صاحبان عقیدت بھی ہیں، مومن مسلمان بھی ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اے وجہ خلق دو عالم، سرور قلب و نظر، تجھے ہر ایک بڑائی سلام کرتی ہے، میں اس کی شان میں اب اور کیا کہوں اے زین، جسے خدا کی خدائی سلام کرتی ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
वाला आलिका वस्हाबिका या नबी अल्लाह इन्निल तैयारूह सवा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम मन वजहुहु शम्सुद दुहा मन खद्दुहु बदरुद दुजा मन सातुहु नूरुल हुदा मन कफ़्फुहु बहरुल हिमम अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ़ हिज्रिल मुस्तफ़ा तूबा ली अहली बल्दतिन फ़ीहा नबियुल मुहतशम या लैतनी कुन्तु कमन यत्तबी नबिय्यन आलिमन यौमन व लैलन दाइमन वरज़ुक़ ग़ज़ाली बिल करम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदी ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुस्तहम। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी मोहब्बतों बड़ी अक़ीदतों के साथ आज की ये बज़्म पाक शब नूर आज की शब इनकाद पजीर है और बड़ी मोहब्बतों बड़ी अक़ीदतों के साथ हाफिज़ मोहम्मद ज़िया साहब, मसूद ख़ान साहब, ज़िया भाई का बड़ी मुद्दतों से मेरे साथ रब्ता था और मुद्दतों से है और इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी रहेगा और क़यामत तक रहेगा, इसलिए कि आका के नौकरों का नौकरों के साथ ताल्लुक़ हमेशा कायम रहता है। मैंने यकीनी तौर पे यहाँ पे काफ़ी सारी महफिल जो हैं वो पढ़ी और आप जानते हैं ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबकी अकीदत है। मैं किसी के नाम से अगर नहीं भी वाकिफ़ तो तकरीबन आपके चेहरों से शनासा ज़रूर हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप सभी मुझे भी प्यारे हैं इसलिए कि एक ताल्लुक़ एक रिश्ता जो सरकार के नौकर होने का है वो मेरा और आपका रिश्ता है। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आलम इस्लाम के मुमताज़ क़ारी कुरान, अज़ीम आशिक़ रसूल, मेरी मिल्लत का मेरे मसलक का अज़ीम सरमाया जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद मुश्ताक़ अनवर साहब के शागिर्द रशीद क़िबला काबा जनाब क़ारी मोहम्मद उमर दराज़ ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। उमर दराज़ ख़ान अनवर साहब तशरीफ़ लाए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने बिला ताख़ीर माइक उनके हवाले करना है। ये जो दिल है ना, दिल को कागज पे बना देना अगर तो वहां से भी मोहब्बत फूटती है। ऐसे ही है ना, आपने कभी कागज पे दिल बना हुआ देखा है? जब आप उसको देखते हैं ना, ये जिस्म का ये छोटा सा लोथड़ा, ये जिस्म का ये छोटा सा हिस्सा जो है ना, ये अगर वर्क पे भी बना दिया जाए ना तो वहां भी मोहब्बत ही नजर आती है। कभी कभी मैं ये देख के सुन के बड़ा परेशान होता हूँ कि जिसकी शक्ल कागज पे बना दी जाए उससे मोहब्बत फूटती है, तो पता नहीं जिस्म के अंदर उस दिल के अंदर लोग नफरत कैसे पाल लेते हैं, दुश्मनी कैसे रख लेते हैं। ये हमेशा कोशिश कीजिए कि जिसका नाम दिल है वो नफरत के लिए नहीं है, वो मोहब्बत के लिए है, अकीदत के लिए, सरकार के इश्क के लिए है, एक दूसरे से अपनायत के लिए है। हजरत मौलाना रूम से किसी ने सवाल किया कि जहर किसको कहते हैं, बड़ी तवज्जो रखिएगा, जहर किसको कहते हैं। उसके ख्याल में ये था कि ये गंदम में रखी जाने वाली जो गोलियां हैं जहर की, ये जहर होता है। जो इंजेक्शन जहर का लगता है, जो टॉर्चर किया जाता है, जेलों में जो मारे जाते हैं अमेरिका में आगे पीछे खत्म करने के लिए, वो जहर होता है। या फिर जो मशरूब की सूरत में जहर होता है, पिया जाता है नीले थूथे की सूरत में, कई चीजें, ये जहर है। उसने सवाल किया मौलाना रूम से कि जहर किसको कहते हैं। आपके चेहरे पे जलाल आ गया। आपने फरमाया कि हर वो चीज जहर है जो अपनी हद से आगे बढ़ जाए। याद रखो, नफरतों में, दुश्मनियों में, कुदूरतों में, बुग़्ज़ व अनाद में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि आपको दूसरा बंदा इंसान ही नजर ना आए। हर किसी को जीने का भी हक हासिल है, बात करने का भी हक हासिल है। मैं महफिल का आगाज कर रहा हूँ पहले एक मिसरे से कि रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े, रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े। एक जुमले पे मैं एक नारा बुलंद कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ, आपकी अकीदतें मेरी तरफ है तो फिर मोहब्बत के साथ आगाज करते हैं। नारे तकबीर, टिल्ला के जरा मुस्कुरा के सलामत रहे आबाद। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलामत रहे बगदाद साउंड स्टूडियो, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। अमजद भाई को हमेशा सलामत रखे, इनकी आल औलाद को हमेशा मुस्कुराता रखे। रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े, रहमत खुदा दी होई साडे नेड़े।
آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل ہر آقا کے غلام کا بزرگوں دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں محفل سجے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. اعظم چشتی صاحب نے لکھا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے تھے, وہ کہتے تھے آپ بڑیاں جھنڈیاں لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں, محفل سجاتے ہیں. انہوں نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں اسی مصرے پہ تضمین کے 4 شعر پڑھنے لگا ہوں, اور یہ تضمین کے شعر آپ کو انشاءاللہ ہلا کے رکھ دیں گے, آپ ہاتھ بھی بلند ہو جائیں گے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قاسم ہے دو عالم کے, ہر ایک کو کھلاتے ہیں. وہ ساقی کوثر ہے, ارے بھر بھر کے پلاتے ہیں. کھاتے ہیں انہی کا جب ہم اس لیے گاتے ہیں. ارے کچھ لوگ یوں ہی دل کو بیکار جلاتے ہیں. کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں ایک شعر قبلہ قاری حنیف سیالوی صاحب, اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو ان کی قبر مبارک پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. میں ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں. ان کی قبر میں بھی تو سرکار آئے ہوں گے نا. بولو ذرا ٹلہ کہ سبحان اللہ. یار آپ کی بھی قبر میں سرکار تشریف لائیں گے. آپ چپ کے بولو ذرا سبحان اللہ. آپ شعر سنیے گا, اگر سرکار تشریف لے آئے تو پھر آقا کا نوکر, آقا کا غلام کیا کرے گا کہ جے آوے او سونا مناما میں دھما, جے آوے او سونا مناما میں دھما, تے او دی سواری دے قدمانو چما. جے آوے او سونا مناما میں دھما, تے او دی سواری دے قدمانو چما. تے عمران دے لے جان سارے تھکیڑے, آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے. میری کلی نو بھی سجایا نبی نے. کس کی توجہ ہے؟ سلامت رہے آپ. ہاتھ بلند کر کے, یار ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ. اب بات شاد رہو. میری کلی نو بھی سجایا نبی نے, میرے گھر بھی پھیرا جو پایا نبی نے. حلیمہ کے گھر کا منظر کیسا تھا؟ وہ ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا کبا, ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی, تے ویڑے چ 2-3 کھجوراں دے بوٹے, تے اوٹھاں دی ان دی سی اکو چٹائی, سی مشکی دا چکی تے مٹی دے برتن, کنالی سی چمڑے دی گنتی چ آئی, سی کمزور ڈاچی برزخ پہ جا کر جدو پیر پٹے تے ڈگن دا ڈر سی. بنو سعد اندر زمانہ جانے غریبی دے قبضے حلیمہ دا گھر سی. او دن رات کردی دعاواں سی رہندی, خدا بندہ رحمت دی بارش تو پا دے, تو معبود اکبر تو آخر تو واحد, حلیمہ دی جھولی چ تو خیر پا دے. دعا کر کے سو گئی تے کی دیکھ دیئے کہ جنت چ نورانی حورانے آئیاں, کرن صاف آ کے حلیمہ دا ویڑا تے چھپر چ نورانی دریاں وچھائیاں, تے رل مل کے گامن محمد دے سیرے فرشتے پائے ڈاچی نو غسل دیون, تے نوری مہاراں سن ڈاچی نو پائیاں. حلیمہ نے پوچھا دسو نیک مائیو, ایک کیڑا محمد تے کیوں کہوں دیا ہو, میرے خرچ کیڑے پر آنے نے آنا جو جنت دے اترا نو چھڑکو دیا. ادب نال حورا نے دسیا حلیمہ تیرے گھر دو عالم دے والی آنا, غارہ چو امت دی خاطر مہمان ارشاد علی نے آنا. غلامان دے ویڑے. ایک دن کہا حلیمہ نو عورتاں نے, ہن تے حال چنگا تیرے حال دائے. ایک دن کہا حلیمہ نو عورتاں نے, ہن تے حال چنگا تیرے حال دائے. مہکا اندیاں تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نہیں دے نال دائے, تے دیوارات ساری بلدا رہے تیرا,
انج تیل کو طائف وچ بالدا اے رو کے کہیا حلیمہ نے عورتاں نو انج جاپدا میں منظور ہوئیاں کہ جس دن دا مکے چ لال آندا اے میرے کولوں مصیبتاں دور ہوئیاں پہلے میں مجبور سا مشکلاں تو ہن مشکلاں آپ مجبور ہوئیاں نہیں 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 میں نہیں ترلاندی ساری مہک ایدی مہک دے نال مشہور ہوئیاں تے دیوا میں سردار تے بال دی نہیں ایدی روشنی دے نال کندا نور ہوئیاں رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے آقا دی محفل غلاماں میری کلی نو بھی سجایا نبی نے میرے گھر بھی پھیرا جو پایا نبی نے میں پلکاں میں چھاواں کراں ناز کیڑے آقا دی محفل غلاماں دے آقا دی محفل ملتمس ہو رہا ہوں درخواست گزار ہو رہا ہوں جناب محترم قاری القراء فخر القراء جناب قاری عمر دراز خان انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کا باقاعدہ طور پہ آغاز فرمائیں جناب محترم عزت مآب قاری القراء فخر القراء جناب محترم قاری عمر دراز خان انور صاحب ایک نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نہیں دونوں محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جناب محترم عزت مآب جناب قاری القراء فخر القراء جناب قاری عمر دراز خان انور صاحب